بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا جس کا نام عیسیٰ تھا۔ عیسیٰ کو سب پیار سے موسیٰ کہہ کر پکارتے تھے۔ موسیٰ ابھی چھوٹا سا بچہ تھا کہ اس کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ موسیٰ جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ ایک روز وہ صبح سویرے جنگل میں چلا گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ اسے وہاں صبح سے شام ہو گئی۔ وہ لکڑیاں کاٹتا رہا یہاں تک کہ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ عیسیٰ نے سب لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ عیسیٰ دن بھر کی محنت سے بہت زیادہ تھک چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا ایک سائیڈ پر رکھا اور ایک گھنے درخت پر چڑھ کر سو گیا۔ کچھ ہی دیر میں عیسیٰ کو بہت زیادہ گہری نیند آ گئی۔ وہ اکثر اسی درخت پر چڑھ کر سویا کرتا تھا۔ پورے جنگل کو اندھیرے نے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، لیکن عیسیٰ ابھی تک وہیں درخت پر سویا ہوا تھا۔ اچانک جنگل میں روشنی پھیلنے لگی۔ آسمان پر 4 گھوڑے نمودار ہوئے۔ یہ پرستان کے اڑنے والے گھوڑے تھے۔ سب سے پہلے گھوڑے پر پرستان کی ملکہ بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پیچھے بہت زیادہ پریاں تھیں۔ ملکہ پری گھوڑے سے زمین پر اتری اور کہنے لگی کہ جشن کا اہتمام کیا جائے۔ جنگل میں ملکہ کے کہنے پر اہتمام کیا گیا۔ جنگل کا سارا ماحول بدل چکا تھا۔ عیسیٰ لکڑہارا جو ابھی تک درخت پر سو رہا تھا، جیسے ہی اس نے پریوں کے گانے کی آواز سنی تو وہ جاگ گیا۔ پہلے تو اس کو لگا کہ شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس نے اتنی پیاری پریاں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ وہ ان پریوں کو کافی دیر تک دیکھتا رہا۔ عیسیٰ بار بار ایک ہی بات سوچ رہا تھا کہ آخر یہ پریاں اس جنگل میں کہاں سے آ گئی۔ عیسیٰ پریوں کو دیکھ کر بہت زیادہ سہم چکا تھا، کیونکہ اس نے یہ سن رکھا تھا کہ اگر پریاں آدم زاد کو کہیں دیکھ لیں تو وہ انہیں اپنے ساتھ پرستان لے جاتی ہیں۔ عیسیٰ درخت کے اوپر بیٹھے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں پریوں کی ملکہ اٹھی اور کہنے لگی، شہزادے کو میری عدالت میں پیش کیا جائے۔ پھر ملکہ نے حکم دیا کہ اس شہزادے کو درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے اور اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ ملکہ کا یہ کہنا تھا کہ ایک پری نے کوڑا نکالا اور شہزادے پر برسانے لگی۔ عیسیٰ درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ رحم دل انسان تھا۔ شہزادے پر اس قدر ظلم عیسیٰ سے بالکل بھی برداشت نہ ہو سکا۔ عیسیٰ نے درخت سے نیچے چھلانگ لگا دی اور ملکہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ملکہ نے عیسیٰ کو دیکھتے ہی عیسیٰ سے پوچھا، اے آدم زاد، تو کون ہے اور یہاں کیسے آیا ہے؟ عیسیٰ نے بتایا کہ وہ اس جنگل میں روزانہ لکڑیاں کاٹنے آتا ہے۔ وہ درخت کے اوپر سو رہا تھا۔ پریوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی، لیکن شہزادے پر ظلم ہوتے دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکا کہ کوئی شہزادے پر ظلم کرے۔ عیسیٰ نے ملکہ سے پوچھا کہ آپ شہزادے پر ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ یہ بات سنتے ہی ملکہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ملکہ کہنے لگی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا ہے۔ اس نے ایک ایسی غلطی کی ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ ملکہ نے عیسیٰ کو بتایا کہ میرے بیٹے شہزادے نے سبز دیو کی باتوں میں آ کر اسے پرستان کا موتی دے دیا ہے، جس سے ہمارے پورے پرستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ہمارے مطابق پرستان کا حکمران وہی بن سکتا ہے جس کے پاس شاہی موتی ہو۔ شہزادے کی اس حرکت کی وجہ سے ہم سب بہت زیادہ پریشان ہیں۔ سبز دیو کسی بھی وقت حملہ کر کے ہمیں پرستان سے باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ اس وقت شاہی موتی صرف اور صرف سبز دیو کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد پرستان پر وہ ضرور قبضہ کر لے گا۔ اس غلطی کی سزا میں شہزادے کو ہر چاندنی رات کو زمین پر لا کر کوڑے مارے جاتے ہیں۔ لکڑہارے نے ملکہ سے پھر سوال کیا، کیا تم سبز دیو سے وہ موتی چھین نہیں سکتی؟ ملکہ نے بتایا کہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بے حد خونخوار انسان ہے۔ آج تک جو بھی اس کے پاس گیا ہے
وہ زندہ سلامت واپس نہیں آیا۔ اس تک پہنچنا جان جوکھوں کا کام ہے۔ لکڑہارے نے ملکہ سے کہا کہ میں شہزادے کی ہر حال میں مدد کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ اس دیو تک میں کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ ملکہ نے کہا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تم ابھی چھوٹے بچے ہو، لیکن لکڑہارا اپنی ضد پر قائم تھا۔ ملکہ نے کہا ٹھیک ہے، یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک کھنڈر ہے، اس کھنڈر میں ایک بھوتنی رہتی ہے جو اس دیو کے پاس تمہیں لے کر جا سکتی ہے، لیکن دیو کے پاس جانے سے پہلے بھوتنی تم سے ایک سوال پوچھے گی۔ اگر تم اس سوال کا جواب صحیح دے دو گے تو نہ صرف بھوتنی تمہاری جان بخش دے گی بلکہ اس سبز دیو تک تمہیں خود لے کر جائے گی۔ لکڑہارے نے ملکہ سے ایک اور سوال پوچھا کہ کیا سبز دیو میں کوئی نقص ہے؟ ملکہ یکدم کہنے لگی ہاں، اس میں ایک نقص ہے، اسے دن کے اوقات میں کچھ نظر نہیں آتا۔ لکڑہارے نے کہا ٹھیک ہے، میں دیو کے پاس جانے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے میں اپنے گاؤں سے کچھ چیزیں لے آؤں۔ یہ کہہ کر لکڑہارا اپنے گھر گیا اور گھر سے ایک بہت بڑی رسی لے کر آ گیا۔ ملکہ نے لکڑہارے کو اڑنے والے گھوڑے پر سوار کر دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ کھنڈرات میں پہنچ گیا۔ کھنڈرات میں جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی تھی۔ موسیٰ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کیونکہ اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ موسیٰ کے دیکھتے ہی اچانک وہاں ایک بھوتنی نمودار ہوئی جس کا رنگ بہت زیادہ سیاہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ وہ موسیٰ کو کہنے لگی اے انسان آجا، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے کہا دیکھو، میں تمہارے سوال کا جواب دینے آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی بھوتنی زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی یہاں پر آج تک جو بھی آیا ہے وہ کبھی بچ کر نہیں گیا۔ بھوتنی نے کھنڈر کی ایک دیوار کی طرف دیکھا تو وہاں بہت زیادہ روشنی پھیل چکی تھی۔ اس دیوار پر ایک منظر آنے لگا۔ عیسیٰ نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کھیت ہے جس کے چاروں طرف ایک باڑ لگی ہوئی ہے۔ پھر اچانک یہ باڑ کھیت کو ختم کر دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے کھیت بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بھوتنی نے کہا عیسیٰ، اگر تو سچا ہے تو بتا اس کا مطلب کیا ہے؟ جو بھی ہے تو نے دیوتا پر دیکھا۔ موسیٰ نے بھوتنی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تو بہت زیادہ آسان سوال ہے۔ یہ کھیت اور اس کے ارد گرد باڑ ایک ایسے شخص کا روپ ہے جو بہت زیادہ بددیانت ہے۔ اس شخص کے پاس کسی نے اپنی امانت رکھوائی تھی، لیکن اس شخص نے خیانت کی اور اس آدمی کی رقم کھا گیا جس طرح کھیت کو باڑ کھا گئی۔ بھوتنی حیرانگی سے لکڑہارے کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ بھوتنی کہنے لگی اب بتاؤ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ عیسیٰ نے فوراً سے کہا کہ میں سبز دیو سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھوتنی نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا کام آج ہی ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھوتنی نے ایک قبر پر زور سے ہاتھ مارا تو اس قبر سے ایک ڈھانچہ نمودار ہوا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھوتنی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا جی ملکہ، کیا حکم ہے میرے لیے؟ بھوتنی نے کہا کہ موسیٰ کو سبز دیو کے پاس جانا ہے، اس کو اس کے پاس لے چلو۔ ڈھانچے نے موسیٰ کا ہاتھ تھاما اور ہوا میں اڑنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد موسیٰ کو ایک قلعہ نظر آیا جو کالے پتھروں کا بنا ہوا تھا۔ ڈھانچے نے کہا یہاں سبز دیو رہتا ہے۔ اتنے میں موسیٰ کو وہ سبز دیو بھی نظر آ گیا جو کہ پھل کھانے میں مصروف تھا۔ موسیٰ سبز دیو کے پاس چلا گیا۔ سبز دیو کو دن کے وقت کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ موسیٰ نے کہا میں کوکاف کا بادشاہ ہوں۔ موسیٰ نے ایسی روبدار آواز نکالی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ سبز دیو موسیٰ سے کہنے لگا میں کیسے مانوں کہ تم مجھ سے بڑے بادشاہ ہو؟ موسیٰ نے کہا دیکھو، میں اپنی مونچھ کا ایک بال تمہارے پاس پھینک رہا ہوں، تم اس سے اندازہ لگا لینا کہ میرا قد کتنا بڑا ہوگا۔ سبز دیو کہنے لگا چپ رہو، ہماری شان میں گستاخی مت کرو۔ موسیٰ نے ہمت کی اور کہنے لگا سبز دیو میری بات غور سے سنو، تم ہمارے سامنے ایک چونٹی جیسے ہو۔ میں نے اپنی مونچھ کا ایک بال تمہاری طرف پھینکا ہے، تم اسے پکڑ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہو
کہ میں تم سے کتنا بڑا ہوں۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے وہ رسی جو گھر سے لے کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اس کی طرف پھینک دی۔ سبز دیو نے جب وہ رسی ہاتھ میں پکڑی تو حیران رہ گیا۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگا، حضور میں مان گیا ہوں کہ آپ مجھ سے بڑے دیو ہیں، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ موسیٰ دل میں بہت زیادہ خوش ہوا کیونکہ اس کی ساری ترکیبیں کام آ رہی تھی۔ موسیٰ گرج کر بولا کہ ہمیں وہ شاہی موتی چاہیے جو تم شہزادے سے لے کر آئے ہو۔ مجھے جلدی بتاؤ وہ موتی کہاں ہے، ورنہ ابھی تمہاری گردن توڑ کر سارا خون پی جاؤں گا۔ سبز دیو نے سوچا کہ جس دیو کی مونچھ کا بال اتنا موٹا ہو سکتا ہے وہ میری گردن توڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائے گا۔ سبز دیو نے سوچا کہ موتی اس کے حوالے کر کے اپنی جان بچاتا ہوں۔ اس نے وہ موتی موسیٰ کی طرف پھینک دیا۔ موسیٰ نے جلدی سے وہ موتی اٹھایا اور قلعے سے باہر نکل آیا۔ ڈھانچے نے موسیٰ کا ہاتھ تھاما اور اسے جنگل میں چھوڑ آیا۔ ادھر ملکہ موسیٰ کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ موسیٰ نے وہ شاہی موتی ملکہ کے حوالے کر دیا۔ ملکہ موتی دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ ملکہ کے بیٹے شہزادے نے بھی لکڑہارے کا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا۔ سب پریاں اور ملکہ موسیٰ اور لکڑہارے کو چھوڑنے اس کے گھر تک گئی۔ اس کے بعد موسیٰ کبھی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے نہیں آیا۔ ملکہ نے اسے اتنے زیادہ ہیرے جواہرات دیے تھے کہ وہ بہت زیادہ امیر آدمی بن چکا تھا۔ دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔